انا اعطیناک الکوثر، جب اللہ زہرا کا قصیدہ پڑھے تو قرآن مجید میں اس کا نام کوثر رکھ دے. اور پروردگار عالم نے سیدہ کو اس عنوان سے نبی کی جانب روانہ کیا کہ گویا نبیوں کی محنتوں کا، نبی کی محنتوں کا نتیجہ قرار دیا، جسے علامہ اقبال نے سیدہ پر قصیدہ لکھتے ہوئے چند اشعار میں یوں بیان کیا: مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز. جب علامہ اقبال کو حضرت مریم یاد آئیں تو ان کی عظمت کو دیکھنے کے بعد سوچنے لگے کہ یہ عظمت تو بہت ہے مگر زہرا کی عظمت کے برابر نہیں ہے. فرماتے ہیں مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، اسہ نسبت حضرت زہرا عزیز. اور تین نسبتیں ایسی ہیں حضرت زہرا کے پاس جن میں حضرت زہرا کو مریم پر فضیلت حاصل ہے. اور سب سے پہلی فضیلت جناب زہرا کی علامہ فیان کو بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نور چشم رحمت للعالمین، وہ فاطمہ زہرا جو رحمت للعالمین کے لیے نور چشم ہے. آن امام اولین و آخرین. بھائی مجھے میری مجبوری ہے کہ زائرین کرام تشریف فرما ہے، اگرچہ فارسی بہت سامنے کی ہے، لہٰذا مجھے ترجمہ کرنے دیجئے. نور چشم، صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. نور چشم رحمت للعالمین، آن امام اولین و آخرین. اور دوسری نسبت علامہ فرماتے ہیں کہ بانو آن تاجدار حل عطا، یہ اس کی بانو ہے، یہ اس کی زوجہ ہے جس کے سر پہ حل عطا کا تاج سجا ہوا ہے. بانو آن تاجدار حل عطا، مرتضی مشکل کشا شیر خدا. تیسری نسبت میں فرماتے ہیں کہ مادر آن مرکز پرکار عشق، یہ اس حسین کی ماں ہے کہ جو عشق کے دائرے کا مرکز ہے. دنیا میں کوئی عاشق نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ حسین سے پیار نہ کرتا ہو. مادر آن مرکز پرکار عشق. ابھی علامہ عاقل رضا زیدی فرما رہے تھے کہ یزید تو آتے رہتے ہیں، توجہ چاہوں گا، مگر حسین ہمیشہ ایک ہی رہتا ہے، جسے خود علامہ اقبال نے بھی دو مصروں میں کہا ہے. کہتے ہیں حقیقت ابدی ہے مقام شبیری. شبیر نہیں بدلتا، توجہ چاہ رہا ہوں، شبیر نہیں بدلتا، بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی و شامی. یہ کبھی یزید بدلتا ہے، کبھی فرعون آتا ہے، کبھی حامان آتا ہے، کبھی شداد آتا ہے، مگر حسین کبھی نہیں بدلتا. کیوں نہیں بدلتا؟ اس لیے کہ نور ہمیشہ مفرد رہتا ہے، ظلمت ظلمتوں میں تبدیل ہو جاتی ہے. حسین ابن علی کی ذات ہمیشہ ایک ہی رہے گی. فرما رہے ہیں کہ مادر آن مرکز پرکار عشق، مادر آن کاروان سالار عشق. یہ ہر کاروان عشق کا سالار حسین ابن علی اس کی ماں ہے. اور پھر جو میرا مدعا تھا جس پہ فرماتے ہیں کہ مزرع تسلیم را حاصل بطول. توجہ چاہوں گا، کاشتکار جب فصل محنت سے سنوارتا ہے اور پھر اس کے کاٹنے کا وقت آتا ہے تو جس دن وہ فصل کاٹ رہا ہوتا ہے اس دن اس کا عید کا دن ہوتا ہے. جی، نبی مکرم کی محنتوں کے نتیجے کو بطول کہا جاتا ہے. توجہ ہے، تھوڑا سا ہاں ہوں کریں، گردن ہلا دیں. مادر آن فرما رہے ہیں مزرع تسلیم را حاصل بطول. مزرع تسلیم، نبی مکرم جو ساری زندگی بارگاہ پروردگار میں تسلیم رہے، ان کا نتیجہ محنتوں کا بطول ہے. اللہ اکبر. جسے ایک اور شاعر پھر دو مصروں میں کہتا ہے میر صاحب کہ اے جبین مصطفیٰ یہ تو بتا. توجہ ہے بات کی. اے جبین مصطفیٰ یہ تو بتا کتنے سجدوں کا صلہ ہے فاطمہ. صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. مزرع تسلیم را حاصل بطول، مادران را اسوہ کامل بطول. عزیزان گرامی، پروردگار عالم نے سرکار دو جہاں کو جو چیزیں دی ہیں وہ باکمال دی ہیں. رسالت دی، انا ارسلناک شاہدا مبشرا ورسولا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. ہم نے تمہیں رسول بنا کر بھیجا. انا، ہم نے تمہیں رسول بنا کر بھیجا، ہم نے تمہیں رسالت عطا کی ہے. ایک اور جو نبی کو عطا کی پروردگار عالم نے کمال کی صورت میں فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے تمہیں یہ قرآن شب قدر میں دیا ہے. نبی نے 80 جنگیں مدینے کی زندگی میں لڑیں، لیکن کسی جنگ کے لڑنے پر بھی پروردگار عالم نے کامیابی کی صورت میں اسے فتح مبین نہیں کہا. لیکن جب نبی نے تلوار رکھوا کر قلم چلوایا
تو اس برداشت کے مظاہرے کو فتح مبین کہہ دیا گیا، اور آواز آئی انا فتحنا لک فتحا مبینا، ہم نے تمہیں فتح مبین عطا کی، رسالت دی ہم نے دی، قرآن دیا ہم نے دیا، فتح مبین دیا ہم نے دیا۔ اور اسی لہجے کے ساتھ کہتا ہے انا اعطیناک الکوثر، فاطمہ بھی ہم نے تمہیں دی ہے۔ تو جس رسالت اور قرآن کی انداز سے فاطمہ دی جائے تو اب سمجھ میں آتا ہے کہ سیدہ کے آنے پہ نبی کھڑے کیوں ہو جاتے تھے۔ یہ بیٹی کے لیے نہیں کھڑے ہو رہے، عطائے پروردگار کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں۔ عطائے الہیہ ہے جسے فاطمہ زہرا کہا جاتا ہے۔